بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا حصہ ہیں آیت نمبر 12 اور 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید آیت نمبر 12 اور 13۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آیت نمبر 12 میں خداوند کریم فرما رہا ہے، اے پیغمبر قیامت کے دن آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو، یسعی نورہم کہ ان کا نور آگے چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کی دائیں طرف، بشراکم الیوم اور آج قیامت کے دن تم سب کو اس بات کی بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ کس بات کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ تمہارے لیے جنت ہے کہ جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم اور خداوند کریم کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور اسی دن منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہہ رہی ہوں گی، للذین آمنوا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، ان سے کہیں گے انظرونا ہمارا انتظار کرو، ٹھہرو ہمارے لیے، نقتبس من نورکم تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی استفادہ کریں اور اس نور کو حاصل کریں، قیل ارجعوا وراءکم اور پھر ان کو جواب ملے گا کہ واپس پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا تم جاؤ اپنے کردار کے نور کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب پھر ان کے درمیان ایک دیوار کو چن دیا جائے گا، باطنہ فیہ رحمہ جس دیوار کے اندرونی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب اور اس کے ظاہری حصے میں یا اس کے باہر والے حصے میں جہاں پر منافق مرد اور عورت موجود ہوں گے وہاں پر اللہ کا عذاب ہوگا اس کے ظاہری حصے میں۔ آج ہمارے درس میں یہ دو آیات کہ جو مومنین و مومنات کی حالت کو بیان کر رہی ہیں، دو آیات جو منافقین اور منافقات خواتین اور مرد جو ہیں ان کے حالت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دو آیات قیامت کی ایک منظر کشی کر رہی ہیں، جس طرح کہ شروع میں کلمہ آیا ہے یوم ترا کہ اے پیغمبر آپ دیکھیں گے، جس طرح پیغمبر خدا اعمال جو امت انجام دیتی ہے، جو انسان اعمال انجام دیتا ہے اس کے اوپر وہ شاہد ہیں، اور قیامت کے دن جس طرح کہ وہ اپنی امت کے شفیع ہیں، اسی طرح وہ مومنوں کے اس عزت والے مقام کو بھی دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور مومنات کو ایک عزت اور ایک مقام دے گا، وہ کامیابی والا مقام، اور وہ کیا مقام ہوگا کہ وہ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ایک نور ہوگا کہ جو ان کے ساتھ چل رہا ہوگا یا ان کے سامنے چل رہا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ ہدایت حاصل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت کے مقام میں پہنچ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے یہاں پر کہ وہ نور کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 9 میں بھی پڑھا تھا کہ انبیاء نور کی طرف جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں، انبیاء جو ہیں وہ ظلمات سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے کے آتے ہیں، جس کی وضاحت ہم وہاں کر چکے تھے کہ وہ نور انسان کے لیے توحید کا نور ہے،
اور وہاں پر ظلمت کیا تھی؟ شرک کا ظلمت اور اندھیرا تھا کہ جہاں سے انبیاء نکال کے لائے تھے۔ وہاں پر تاریکی جو تھی وہ جہالت کی تاریکی تھی، جہاں سے انبیاء نکال کر انسان کو علم کی طرف، آگاہی کی طرف لائے تھے۔ وہاں پر جو ظلمت تھی وہ تفرقے کی ظلمت تھی، وہاں سے انبیاء نکال کر ایک وحدت کی طرف لے کے آئے تھے، اتحاد امت کی طرف لے کے آئے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے کردار کے نور کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت جب وہ اپنی کردار سازی کر لیتے ہیں، جب اپنے آپ کو وہ بنا لیتے ہیں، تو وہ نور کے جس کو انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا، چاہے وہ اپنے ایمان کا نور کہہ لیں یا علم کا نور کہہ لیں یا وہ اتحاد کا نور کہہ لیں کہ جس کی طرف انبیاء بلا رہے تھے، اس چیز کو انہوں نے حاصل کیا تھا، اسی نور کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے رہنمائی کا باعث بنا دیا ہے کہ جس کے سائے میں وہ چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ وہ جنت کے مقام تک چلے جائیں گے۔ پھر بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر خود پیغمبر کو اور ان کے گروہ کو اور مومنین و مومنات کو ایک مکمل طور پر ایک خوشخبری دے دی۔ بشرا، ایک خوشخبری ہے ان کے لیے، بشراکم، تمہیں آج کے دن اللہ کی طرف سے ایک بہترین خبر سنائی جا رہی ہے۔ وہ جنت کے مقام جو اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ مقام جو ہے وہ رکھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا میدان وسیع ہے، چاہے انسان مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر اس میدان میں وہ ترقی کرتا ہے اور ایمان کے نور کو کسب کرتا ہے اس دنیا میں، تو یہ اس کے کردار کا نور اس کو قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور اس نور کے جو ہے وہ مختلف مقامات پر ذکر بھی کیا گیا ہے، جس طرح کہ آیت نمبر 9 میں اشارہ ہوا، اسی طرح سورہ تحریم میں بھی ہے، النبی والذین آمنوا معہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پیغمبر کا ساتھ دیتے رہے، اور نبی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور قیامت کے دن ان کے سامنے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا، اور پھر وہ یہ دعا کریں گے دنیا کے اندر اپنے اس نور ایمانی کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے اس کردار سازی کو مکمل کرنے کے لیے، جس ایمان کے نور میں انہوں نے اپنے کردار کو مکمل کرنا ہے، یہ دعا کر رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے پروردگار ہمارے اس نور ایمان کو مکمل فرما۔ لہٰذا مومنوں کا نور حال حرکت میں ہے، یعنی یہ ایمان کے درجات ہیں جو دنیا میں کردار کے ذریعے سے، اس کے عمل کے ذریعے سے بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے درجات بھی اس کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ کامیابی ایک کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے، بعض مقامات پر اس کا اشارہ بھی ہوا کہ من زحزح عن النار، کہ جس کو آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اور آج اسی کامیابی کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، اور کتنی بڑی ایک کامیابی ہے کہ جس پر پیغمبر خدا کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، آپ اس امت کے لیے محنت کرتے رہے، اس امت کے لیے سختیاں اٹھاتے رہے، آج آئیں دیکھیں ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا کر دیا ہے کہ یہ مومن اب جنت میں جا رہے ہیں، تو اس حالت کو آپ ضرور دیکھیے۔ اور یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا ایک اعزاز ہے پیغمبر خدا کے لیے کہ وہ اپنے ماننے والے کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے کو جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے، اور ایک انتہائی سرور کی کیفیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ بعد میں اسی طرح جس طرح کی اس آیت میں مومنوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح منافق مرد اور زن کا تذکرہ بھی فرمایا گیا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن پھر جو منافقوں کی بات ہو رہی ہوگی مومنوں کے ساتھ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقل کر رہا ہے کہ اے پیغمبر، اس دن آپ دیکھیں گے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ صاحبان ایمان سے التماس کر رہے ہوں گے، ان سے یہ پوچھ رہے ہوں گے یا ان سے بات کر رہے ہوں گے
اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں یا آہستہ چلیں یا ہمیں ساتھ لے کر چلیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کے نور سے استفادہ کریں اور ہم بھی وہاں پر چلے جائیں جہاں پر مومنوں میں نے جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، فرشتوں کی طرف سے یا خود وہ مومن جو ہیں وہ جواب دیں گے کہ لرجعوا، واپس پلٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے ہٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ تم اپنے کردار کا نور تلاش کر کے لاؤ۔ جس طرح کہ تم دنیا میں اعمال کرتے رہے ہو، آج یہ ایمان کا نور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کل انبیاء کا نور بھی تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہا، اللہ کی کتابوں کا نور بھی تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہا، مومنین بھی تمہیں ہدایت کی طرف ترغیب دلاتے رہے، لیکن دنیا میں تم نے منافقت سے کام لیا، لیکن آج بھی تم جو ہے وہ اس نور سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ یہاں پر مقافات کا مقام ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر و ثواب ملنا ہے یا ان لوگوں کو عقاب اور عذاب ملنا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی تھی یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا تھا، ان کو ثواب اور عقاب ملنا ہے۔ فالتمسوا نورا، جاؤ اپنا نور جو ہے وہ تلاش کرو، کی لرجعوا، پیچھے پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ اور اپنے نور کو تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ایک قسم کی مہلت دی تھی کہ یہ مومنوں کے ساتھ چلتے آئے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر اب ان کو جدا کیا جا رہا ہے، اور جدا کرنے کا انداز بھی اس طرح ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی دیوار ان کے سامنے جو ہے وہ چن دی جائے گی، اور اس کے درمیان ایک دروازہ جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا۔ اس دروازے سے مومنوں کو گزار دیا جائے گا جنت کی طرف، اور پیچھے بچ جانے والے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس دیوار کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں پیغمبر خدا سے اسی آیت کے مفہوم کے متعلق، تو پیغمبر خدا جواب دیتے ہیں اس دیوار سے مراد میں رحمت للعالمین کی دیوار ہوں، اور اس دروازے سے مراد علی ابن ابی طالب کا دروازہ ہے۔ یعنی یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح علی جو ہیں وہ علم شہر کا دروازہ ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کا، ایک جنت کا جو ہے وہ دروازہ قرار دیا گیا ہے، اور رحمت کی جو دیوار ہے وہ پیغمبر خدا ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت پور ہے۔ اب جو بھی اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اس روایت کے حساب سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تم اس دروازے سے گزرنا چاہتے ہو، رحمت خداوندی تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو یہ دنیا میں ہی اس چیز کو ساتھ لے کے آؤ، اس نور کو ساتھ لے کے آؤ۔ دنیا کے اندر ہی یہ نور حاصل ہو سکتا ہے جو آخرت میں بھی انسان کو کام آئے گا۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔